جب ملک سے معلومات باہر جاتی ہے اور ملک سے معلومات اندر آتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے. جو سب سے بڑا افیکٹ ہوا فری لانسرز. یہ نہ بولیں کہ یہ ملک ہے تو ہمیں 93% یوتھ ملک سے باہر جانا چاہتی ہے. ایک جگہ جوا ہو رہا تھا تندور کے ساتھ، میں کھڑا ہو گیا وہاں، تو میرے والد بنوں گے تو ایک دوست نے مجھے کان سے پکڑا اور سیدھا لے گیا مجھے. اب سارا بازار دیکھ رہا ہے، والد سے کہتا ہے یہ اچھی جگہ نہیں کھڑا ہے. آج کا بچہ ہوتا تو والد لڑ پڑتا، تجھے میرے بچے کان کے پکڑا. Welcome to the platform of Tea Growth International. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں رابعہ علی. فائر وال کی بات ہو رہی ہے. ملک میں ایک عجیب سی بے چینی ہے کہ حکومت نے کچھ ایسی چیزیں انسٹال کر دی ہیں فائر وال کی شکل میں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. سائبر سیکیورٹی والوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر ایسی کیا زحمت آ پڑی کہ پورے ملک کا جو ہے وہ ڈیٹا چیک ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی ہے سر انوار جعفری کو. سر کیسے ہیں آپ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنا عرصہ کام کیا اور آپ نے بہت زیادہ سائبر سیکیورٹی کے لیے ملک کے لیے کام کیا. اچانک سے حکومت کو کیا بڑی کہ انہوں نے 25 ارب روپے لگا کے چائنا سے ایک سسٹم منگوایا اور اس کو اپنے ملک میں انسٹال کرنا چاہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اس طرح ورچوئل ورلڈ میں بھی رہتے ہیں. فزیکل ورلڈ کی جو ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی وہ بارڈرس کے اوپر مسلح افواج کی ہے. یہاں پہ ملک کے اندر ڈفرینٹ ادارے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. اس طرح ورچوئل ورلڈ کی جو سیکیورٹی ہے اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے چند محکموں کے اوپر ہے. پی ٹی اے ہے، منسٹری آف آئی ٹی ہے، یا اب نیشنل سرد آ گئی ہماری، ان کے اوپر ذمہ داری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح کوئی ملک سے جائے یا ملک میں آئے تو ہمارے ایف آئی اے کا جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے یہ آنے والا کون ہے، جانے والا کون ہے. اس طرح جب ملک سے معلومات باہر جاتی اور ملک سے معلومات اندر آتی ہے، ملک کے اندر آتی ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. اسے آپ پیکٹ فلٹر کی بھی کہہ سکتے ہیں، وٹ ایور. کیونکہ جس طرح اس سڑکوں پر ٹریفک چلتی ہے اس طرح انٹرنیٹ بھی پیکٹ ٹریول ہوتی ہے. پیکٹ جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا پے لوڈ ہوتا ہے جو معلومات ہوتی ہے، یہ اس کا ہیڈر ہوتا ہے، ٹیلر ہوتا ہے. ہیڈر بتاتا ہے جا کہاں رہا ہے، ٹیلر بتاتا ہے آ کہاں سے رہا ہے، اور کانٹینٹ بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز. آسانی کے لیے اگر اس دروازے کے باہر ایک چوکیدار کھڑا ہو، ہر اندر والے سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے اور نام بتا کے اندر آنے دیے تو جلدی لوگ اندر آ جائیں. اگر وہ والدہ کا نام، والد کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف برتھ پوچھے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو پہلے تو یہ سر نام پوچھ کے لوگ اندر آ رہے تھے. اوکے. جب یہ ڈس انفارمیشن کا دور آیا اور یہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور آیا تو تمام ملکوں نے سوچا کہ ہمیں اپنی انفارمیشن آ رہی اور جا رہی ہے اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. اب یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا حق ہے کہ حکومت کر رہی ہے، ہر حکومت کا حق ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جو مجھے نظر آتی ہے فالٹ لائن وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے کوئی اسے کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس، یا بیٹھ کے سوچتی ہے کہ اچھا بھائی اب اتنا بڑا کام کرنا ہے کیسے کریں گے. تو بس وہ اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا. فائر وال کیا چیز ہے بیسیکلی، جیسے پرانے زمانے میں جنگل کے اندر لوگ رہتے تھے تو یہ رات کو جانور آ جاتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی گرد ایک وہ خندق کھود کے میں آگ ڈال دیتے تھے تو فائر وال بن جاتی تھی. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے اس کے اندر. ایک آپ گھر کے باہر چوکیدار کھڑا اس کا کام یہ چیک کرے بھی کون اندر آ رہے گا. پھر ٹیکنالوجی آ گئی، گیجٹس آ گئے، سینسرز آ گئے، جو وقت ہوتا ہے چیزیں بڑھتی رہی. یہ جو پرٹیکولر پرابلم ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 فیکٹرز ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا. نمبر ایک، تو جب بھی آپ کو نئی چیز ڈپلوائے کرتے ہیں پرانے انفراسٹرکچر کے اوپر تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کمپیٹیبل ہے کہ نہیں. اس قابل ہے. ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے؟ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی کیبل آ رہی ہے جی، سب میری کیبل آ رہی ہے. اس کے علاوہ اور چند طریقے ایسے ہیں جو فضا سے بھی آ سکتا ہے، سیٹلائٹ سے بھی آ سکتا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلہ کیا گیا کہ چیزیں مانیٹر کرنی ہے تو اس کے اندر جو ہونا کیا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے سب مل کے بیٹھتے کہ بھئی کیا پالیسی ہے، کیسے مانیٹر کرنی ہے. اور سب سے پہلے جو ان کے آئی ایس پیز ہیں جس کے تھرو یہ مانیٹرنگ ہونی تھی ساری، اس کے اندر وہ ان سے بات کرتے کیا آپ کا انفراسٹرکچر اس کو اڈاپٹ کر لے گا چیزوں کو یا نہیں کرے گا تو پھر کیا کرنا ہے. تو جو پہلی میں سمجھتا ہوں سلونیس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ اس پہ کام شروع کیا گیا ٹیسٹنگ فیز کے اندر. تو گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا.
جب یہ سلو ہونا شروع ہو گیا تو پھر بیانات آنے شروع ہو گئے. اب وہ بیانات مختلف طریقے سے مختلف آ رہے تھے. کوئی محکمہ کہہ رہا تھا ہم مانیٹرنگ کر نہیں رہے, کوئی محکمہ نے کہا جی ہم شروع کر لیں گے لیکن ابھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں اعتماد کی کمی آئی باہر کے لوگوں کے اندر. جو سب سے بڑے افیکٹ ہوئے وہ فری لینسرز ہوئے, کیونکہ فری لینسرز اعتماد پہ کام کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر کے لوگوں کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ طریقے کے اندر وہ ہمارے جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس کے انڈر کام کرتے ہیں, کچھ وہ ان کا نام بھی فری لینسر ہے, وہ کئی جگہ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے کچھ پیسے بعض دفعہ ڈیفائنڈ جگہ سے نہیں آتے, گورنمنٹ میں مہنگا رہتی ہے, لیکن ملک میں آتے ہو صحیح نا کم از کم. اب وہ کسی سے کام لیتے ہیں اس اعتماد کی بنیاد پر کہ یہ ہم آپ کو کل تک کام کر دیں گے. دے آر ٹائم کریٹیکل. اگر وہ اپنے ٹائم پہ کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے بزنس تباہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سارے کام کے جو بینیفیشری تھے وہ اسموتھ انٹرنیٹ فلو کے وہ فری لینسرز وہ ہٹ ہوئے ہیں, وہ بڑے کلیئر طریقے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سارے کام چھوڑ کے پر ان کی بات سننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے نا ہماری, کہ اس نے اور بھی کئی بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک کام ہے. وہ اسٹیٹ کے جتنے متعلقہ محکمے اس کام کے اندر 8-9 محکمے سب کو بیٹھ جانا چاہیے. سائبر سیکورٹی پالیسی بن چکی تھی آپ کے ملک کے اندر, اس کے اندر نیشنل سرٹ بھی ڈیفائن نہیں کی, وہ بن چکی ہے, کام کر رہی ہے. وہ ایک دو شعر ہے لاہور میں جس شاعر کا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, کہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو منانا ہو یا دیر کر دیتا ہوں میں تو ہم ہر کام میں دیر کر دیتے ہیں. یہ تو اس سے بچنا چاہیے. انٹرنیٹ کے کام میں آپ دیر نہیں کر سکتے, جو بڑی مہنگی دیر پڑتی ہے, ہمیں مہنگی پڑی, مہنگی پڑ رہی ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی بہت انٹرنیٹ سلو ہے, اور ایک اگر ان شہروں میں سلو ہے تو جو جہاں پہ فری لانس زیادہ بچے کام کر رہے ہیں چھوٹے شہروں میں, وہاں تو بہت برا حالات ہو جاتے ہیں. تو آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے وہ فائر وال کی وجہ سے ہوا ہے؟ فائر وال کی وجہ سے نہیں ہوا, ایک اور ریزن ہوا. وہ ریزن یہ ہے کہ ایک سڑک ہے وہ بنی ہے 10 گاڑیوں کو چلنے کے لیے, اس پہ زیادہ گاڑیاں آئے تو کنجیشن ہے جو اس کے اوپر, ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ جب آپ کوئی بھی نئی چیز لاتے ہیں تو اس کی ٹرائی پہلے ہو جانی چاہیے. اس کے لیے سینڈ باکسز بنے ہوئے, آپ ساری غلطیاں وہاں ٹرائی کرتے ہیں. جیسے ایس سی پی نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کرپٹو پہ کام کرنا ہے, ایسا کام کرنے سے اور کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس میں کہ وہ سینڈ باکس ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بھائی جتنے الٹے سیدھے کام کرنے اس میں کرو, اور جب یہ ٹیسٹ ہو جائیں تو پھر اس کو باہر نکالو. تو میں سمجھتا ہوں فائر وال کو بھی جنہوں نے فائر وال دی تھی انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ایک فنکشن کوڈ پہ کام کرو. ایگزیکٹلی, ٹوٹلی آرگنائز طریقے سے ہوتا تو شاید اتنے پرابلمز نہیں. اچھا سر, ہم ذکر کر رہے ہیں فائر وال کا اور فری لانسرس کا. ایک بڑی اماؤنٹ گورنمنٹ نے اسپینڈ کی ہے, اور اس کے اسپینڈ کرنے کے بعد جو ملک میں پہلے سے پیسہ آ رہا تھا فری لانسرس کے تھرو, باقی بہت ساری میڈیا چینلز ہیں, باقی انٹرنیٹ پہ پوری آپ کی زیادہ جو ہے اکانومی چل رہی ہے, کام کر رہی ہے, آفیسز میں چاہیے, وہ سارا ایک دم سے سلو ڈاؤن ہو گیا. اس ٹائم پہ جہاں پہ ملک کے ویسے ہی معاشی حالات خراب ہیں, گورنمنٹ کو کیوں اتنی ایک دم سے جلدی تھی یہ انسٹال کرنے کی؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ نہیں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمیں زیادہ کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے, اوکے, تو وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے اس وقت. اچھا, سوشل میڈیا کو تھوڑا رسپانسبلی بہیو کرنا چاہیے. وہ یہ سوچے بغیر نہ کرے اگر میں اپنا نام جمیل رکھ لوں کہ جمیل یہ کہہ رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں یو کین بی ٹریولڈ آن اے کلک. اگر آپ نے بدین کے شہر میں گاؤں میں بیٹھ کے کوئی مجھے برا کہا ہے تو آئی کین ٹریک یو بیک. اوکے, اینی کلک یو بیک پر انٹرنیٹ کین ٹریس یو بیک. ٹھیک ہے. فائر وال کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فائر وال جو ہے بیسیکلی ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جس کے تحت ہر آنے والا پیکٹ اور جانے والا پیکٹ وہ چیک ہوتا ہے. لیکن جو اس پہ جسے کہتے ہیں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن, جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ طے کرتی ہے کس لیئر پہ کرنی ہے. جب وہ ساری لیئرس پہ کرے گی تو وہ نیچرلی سلو ہو جائے گا وہ کام. اچھا, جب وی پی این کا کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وی پی این کیا ہے, جیسے پانی بہ رہا ہے اس میں پولیٹری پانی بھی ہے, یہ تو ایک بندہ کہتا ہے میں اس نے پائپ ڈالوں گا اور میرا پانی اس میں ٹریول کرے گا. وہ انکرپٹڈ بھی ہوتا ہے 2 لائنس کے اوپر, تو اس سے وہ جو پولیوشن ہے وہ اس سے وہ بچ جاتا ہے وہ نا. تو یہ سمجھ لیجیے یہ ورچوئل ایک پائپ ہوتا ہے ود ان دا مین فلو, اس میں ہوتا ہے. اس میں وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس کے اندر, وہ سیکیور بھی ہوتی ہے, انکرپٹڈ بھی ہوتی ہے, کوئی دوسرا آدمی کو دیکھ نہیں سکتا. تو وہ جو ہے اس کو آپ بائی پاس کر کے اپنے نظام کو ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد دنیا میں آئے تھے فائر وال وی پی این ایسکیلیٹرس.
وہ کیا چیز تھی؟ جب وی پی این سلو کرتا ہے، کیونکہ وی پی این ایک اوور ہیڈ ہوتا ہے کمیونیکیشن کے اوپر، جب اس کو سلو کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ایکسیلریٹ کر دیتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وی پی اینس آلریڈی چل رہے تھے، فائر وال کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیے، ایسکلیٹر آئے نہیں تو اس سے اور چیز ڈاؤن ہونی شروع ہوئی. لیکن جب میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے دفاع کے ادارے ہیں، ان کا ایک آئی ایس پی آر ہے، وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ایک اتھینٹک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ پوری ان کی اسٹریٹجی کو. تو ہمارے ابھی سول سائڈ پہ ہمارے ایک پورا انفارمیشن کا ونگ ہے جی، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئے، وہ سب سے پوچھے اور وہ جو انفارمیشن دیں گے وہ بتائے کہ بیسیکلی پرابلم کیا تھا اور ہم نے کس پرابلم کو ایڈریس. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ایوری باڈی از انٹرسٹیڈ کہ جی ملک سیکیور ہو، ملک میں ہیکرز نہ آئیں، ملک میں کیونکہ لوگوں کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ اب آپ نے بات کرنا چھوڑ دیا انٹرنیٹ کے اوپر. اچھا، یہ جو آپ بات کریں گے، آپ نے بات کرنا چھوڑ دیا انٹرنیٹ کے اوپر، ایک عام بندے کو اس سارے سینیریو میں یہ سمجھ آئیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے، درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو اس کی ساری بات بھی سن رہا ہے، گفتگو سن رہا ہے، ہر میسج جو ہے وہ چیک ہو رہا ہے، جبکہ واٹس ایپ آپ کا کہتا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو آپ نے کہا نا بندہ پیچھے بیٹھا ہے، اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں مین ان دا میڈل. مین ان دا میڈل کیا ہے کہ آپ اور میری کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ یار میں سنوں میں کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا آپ کو میسیج دیتے ہیں، امید دیتی ہے، اس کو میں کھول لیتا ہوں. تب جب میں نے آپ کو کہا کہ ویئر آر یو، تو آپ تک تو میسیج پہنچا نہیں، قابل ادھر بھی چلی گئی. اور یہ نئی چیز، یہ بہت پرانی چیز ہے یہ. اچھا، یہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا جو ایجنسیز وغیرہ یوز کرتی تھی لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے. پھر وہ اس میں کرمنلز آ گئے، وہ اپنی انٹرسٹ میں لوگوں کے میسیجنگ کو پڑھتے تھے. لیکن اس کا جو ہے نا اس وقت جو فائر وال ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. فائر وال ایک بڑی اسٹڈی کی چیز ہوتی ہے، وہ دنیا میں ہو رہا ہے. میں کافی جاتا ہوں چائنا آج کل، وہاں پہ آپ فیس بک نہیں کھول سکتے، وہاں کوئی سوشل میڈیا کی چیز نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کی اپنی چیزیں ہیں. اب انہوں نے اپنا وی چیٹ بنا لیا تو ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. آپ یقین کریں کہ آپ ایک چائے کی پہلے بھی خرید سکتے ہیں وی چیٹ کے اوپر اسی وقت، اور آپ ایک گاڑی بھی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کئی غلطیاں کی سوری تو یہ تو اپنی چیزیں نہیں بنائی. اور جن کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو تو ان کو ان کے اپنے چینل ہیں. دیکھیے یہ ہائبرڈ وار ہے، اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، اس میں کرمنل بھی ہیں. آپ اور میں جس انٹرنیٹ میں بات کر رہے ہیں وہ نارمل انٹرنیٹ ہے. اس کے بعد ایک ہے ڈارک انٹرنیٹ جس کے اندر کرمنل بات کر رہے ہیں، ایک ہے ڈیپ ڈارک انٹرنیٹ جس کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ سوشل میڈیا اس وقت ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے آپ کے سامنے کو بتانا کہ یہ نہ بولیں کہ یہ ملک ہے تو ہمیں. اگر آپ اس ملک کی بنیادوں کو ہٹ کریں گے، اس کی جو نظریاتی ویلیوز ہے اس کو ہٹ کریں گے، اگر اس کی جو فنکشنلٹی ہے اس کو ہٹ کریں گے، دیکھیے گورنمنٹ آتی رہتی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. جب سے پاسا بنا گورنمنٹ آ جا رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دنیا میں سے ہوتا ہے. اپنے جاپان کے اندر سال میں 3 ان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، نیچے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پوچھتے ہیں آج کا پرائم منسٹر کون ہے بھائی. اس لیے ان کا تعلق نہیں ہے چیزوں کے ساتھ نا. کیا فرق پڑتا ہے اسمبلی میں کوئی پارٹی آئے. آپ ایک سروے میں پڑھ رہا تھا کہ 93% یوتھ ملک سے باہر جانا چاہتی ہے. ملک سے باہر جانا کوئی بری بات نہیں، یہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے پیسے نہیں بھیجتے، یہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. لیکن اس لیے اس تعداد میں جانا، یہ تو اس کا مطلب ہم اوروں کے لیے پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. جی اچھا، تھوڑا سا پھر دوبارہ اپنے سوال کو ریپیٹ کروں گی فار گیٹنگ دا آنسر جو میں سننا چاہ رہی. ایک عام بندہ، میں یہ آپ تو عام نہیں ہے، ایک عام بندہ جس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کو شوق ہے کہ وہ جو ملک کی حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر کمنٹ کرے. ٹویٹر بند ہو گیا، ایکس بند ہو گیا، لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کیا وہ بندہ بھی چیک ہوگا اس فائر وال سے؟ اچھا دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو پرائیویسی لا ہے ہمارے ملک میں. میری جو لائف ہے وہ میرا حق ہے کہ میں اس کو پرائیویٹ رکھوں، کچھ دنیا میں ہوتا ہے. ایک رائٹ ٹو ایکسپلین یور آئیڈیاز بھی قانون میں، یہ دونوں قانون موجود ہے. یعنی میں کہہ سکتا ہوں، حق ہے مجھے اپنی بات کہنے کا. اب اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ دونوں چیز ڈس بیلنس ہو رہی ہے میرے حساب سے. مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں، اسے اظہار رائے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے سے چیزیں آگے جاتی ہیں، قومیں آگے جاتی ہیں. امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، گولی چلی گئی، اس کا جو اپوزیشن کا بندہ اس کو ہٹ ہو گئی. تو ہر آدمی کا یہ ایکشن غلط ہے، یہ کسی نے بلیم گیم نہیں کی.
دنیا میں 50 سے واقعات ہو چکے ہیں, ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنی بات کہنی چاہیے. دیکھیں کہتے ہیں کہ میری پرائیویسی جب تک ہے جب تک وہ میری ناک کے سامنے ہے, اس سے آگے میری پرائیویسی نہیں ہے. اس کے بعد اگر کسی کو ڈیمیج ہوگا تو اس کو بھی حق ہے. تو آپ کی بات کا صرف یہ جواب ہے کہ اپنی بات ضرور کہنی چاہیے, دو باتوں خیر چاہیے, جو چوائس آف ورڈ اچھی ہونی چاہیے. آپ ایک انٹیگریٹی والے آدمی کو بلیم کر رہے ہیں, اور چلیں ضرور آپ کرٹیسائز کر لیں, لیکن آپ گالی گلوچ پہ اتر ہے. اسلام بھی ہمیں نہیں سکھاتا, ڈیسنٹ طریقے سے بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ قوانین کا احترام کریں. اگر کوئی پکا قوانین میں کوئی چیز آ رہی ہے جو ہمارے سائبر کے قوانین ہیں, نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ گھر پہنچیں گے آپ سے, وہ پھر اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو, پھر آپ انہیں بلیم کریں گے. تو یہ ملک سے بلیمنگ ختم ہونی چاہیے. یہ پازیٹیو پاکستان ہے. میں کلیم کرتا ہوں کہ میں فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان کا, اور میں وہی رہنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل پاکستان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ جس اسپیڈ سے ہم ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں, اتنے اسپیڈ کو ڈسٹرب نہ کریں, اس کو ڈیجیٹلائز ہونے دیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, ڈیجیٹلائزیشن ہمیشہ ڈسکمفرٹ بھی لاتی ہے لوگوں کی. ان کی ڈسکمفرٹ کو کمفرٹ میں کریٹ, وہ لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو فائر وال انسٹال ہو گئی, اس کے بعد ایک ہمارے ملک نے کچھ سال پہلے بھی دیکھا, اور ابھی بھی کوئی ایک آدھی اسٹوری نکل آتی ہے, قصور کا واقعہ ہوا, پھر زینب کا کیس ہوا. اس میں اس طرح کی کیسز کو, ڈارک ویب کو, کیا یہ کنٹرول کرے گی؟ یہ ڈیفینیٹلی کہیے, اور وہ ہیلپ فل ہے اس طرح کے واقعات کو ہیلپ فل ہے, کیونکہ ابھی تو سمجھ نہیں آتی کون سا کس نے کیا. ابھی تو او ٹی پی لے لیتے ہیں لوگ. زیادہ تر جو ہٹ ہو رہے ہیں وہ ریٹائرڈ لوگ ہو رہے ہیں, بوڑھے لوگ ہو رہے ہیں, خواتین ہٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بھی سوچیں نا کہ اگر آپ ٹریفک پر لائٹ لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتی ہے ایمبولینس تو اس کو بائی پاس کر دیتی ہے, کیونکہ یہ ڈفرینٹ پرائرٹی ہے. میں سمجھتا ہوں ٹریفک پہ لائٹ ہونے چاہیے, لوگوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لائٹ پہ رکنا چاہیے, گیم پہ چلنا چاہیے, لیکن جو ایمرجنسی کو بینڈ نہ کرنا چاہیے. تو جہاں آپ نے بات کی ایمرجنسی ہے, اگر اس کے اوپر تو فوراً بند ہونی چاہیے, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے ہٹ ہونے شروع ہو گئے, بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ملزمات تک پہنچا جائے, اور لانگ ٹرم کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے. بیسٹ ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں پولیس کو پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے. اور نمبر 2 کہ جو معلومات ہے اس کی پرائیویسی بھی ضروری ہے, اور اس کی پرائیویسی کے ساتھ ساتھ اس پہ کنٹرول بھی ضروری ہے. اور یہ کریٹو بزنس ہو سکتا ہے. اگر یہ ہم اکیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو بیسٹ. اچھا سر, ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا گائیڈ کریں آپ میرے سننے والوں کو, مجھے گائیڈ کریں کہ فون آپ کا, اس کا کیمرہ کوئی بھی کسی بھی وقت ہیک کر سکتا ہے. آپ کا مائکرو فون جو ہے فون کا, وہ آپ بات کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, وہ کوئی بھی ہیکر ہیک کر سکتا ہے. کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ اچھا, اس ٹائم میں جواب دوں. میں بہت بڑا آدمی ہے, اس کا نام ہے بروس شنر. اس نے کتاب لکھی ہے, کتابیں کئی لکھی ہیں, امریکن یونیورسٹی. اس کو جب میں نے ایف آئی بتایا اس کو بلایا تھا یہاں. آج وہ ٹاپ 10 لوگوں میں سے سکیورٹی. اس سے ایک بچے نے اس کو سوال دیا 2004 کے اندر کہ وٹ از دا بیسٹ سیکورٹی. تو اس نے کہا تھا 2 inch آف ایئر, ڈونٹ پنیکٹ. چلے جائیں وہ ٹیسٹنگ والے فون کے اوپر, نہ جائیں یہ ڈیجیٹل فونوں کے اوپر, کچھ نہیں ہوگا. آپ نے گھر میں بیٹھ یہ اتنا ہی انسیکیور ہے. ایکسیپٹ. تو یہ میں نے کہا نا, اونلی 2 inch آف ایئر کین میک یو اسکے. ادھر آپ انٹرنیٹ پہ چلے گئے, یہاں پہ پھر وہ ڈبل اتھینٹیکیشن اور او ٹی پیز اور یہ جب سب چیزیں ہوا آ گئی. اب آپ خود نوٹ کریں نا, آپ اپنے پیسے گھر میں اگر 100 روپے تو ویسے کہ چھوڑ دیتی ہیں نا, اگر 2 لاکھ ہو تو آپ لاکر میں بند کرتی ہیں, اگر 50 لاکھ ہو تو آپ فوراً گھر میں بینک میں جا کے جمع کراتے ہیں. اس کا مطلب جو اماؤنٹ بڑھ رہی ہے اس کو کر رہے ہیں. یادلی سنوٹلی اپلائی کرے وہ انفارمیشن. اوکے, تو کیا کرنا چاہیے, بچا کیسے جائے؟ ہاں, بچنے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے. فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ڈبل اتھینٹیکیشنز ہیں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تھا آن پریم, ہر چیز آپ کی بلڈنگ ہوتی ہے, سرور وغیرہ. اب کلاؤڈ آ گیا ہے, ہر چیز کلاؤڈ میں پتہ نہیں چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز آ رہی ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ, وہ اگلے 1 سال میں آ جائے گی. تو چلے میں اس پہ بات بھی کروں گا, دوبارہ کبھی بات کر لیں گے فیوچر ٹیکنالوجیز کے اوپر. آج بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ضروری ہے, یلو پہ مطلب اگنائٹ کرنا ضروری ہے گاڑی کو, تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے لوگ پانی میں رہتے ہوئے
خشک رہنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. پانی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ آپ کو گیلا کر دیتا ہے, تو اس سے اگر آپ نے خشک رہنا ہے پانی میں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ پانی میں رہیں بھی اور محفوظ. تو وہ کون سا ارینجمنٹ؟ وہ یہ ٹپس یہ ہے اس کے اندر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ معلومات شیئر نہ کریں آپ جس کا آپ سمجھتی ہیں کہ خطرناک ہے. جیسے آپ کی والدہ کا نام ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ کا ڈیٹ, یہ جو فرد کو معلومات ہوتی ہے. نمبر 2, کسی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ان نون نمبر کو جواب نہ دیں. اچھا, اب تو اے آئی کی صورت میں ایویٹارز آ گئے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے بات کریں. یعنی آپ کو کال آئے گی, میں ہمار جعفری بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کا, پلے میٹنگ کی, اور یہ وہ ایک میں نے کہا نا ابھی جو خطرے ہیں وہ تو بڑے چھوٹے خطرے ہیں اور ہر مہینے خطرے بڑھ رہے ہیں. تو جو علم ہے نا اس کو جاننا, اس کو سمجھنا, اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں علم کی لیول ابھی بہت بونی ہے, اس کو اوپر کر لے جانا, اس کی بار کو اوپر لے جانا ضروری ہے. سر درمیان میں ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لی, اور یہ جو میرے ساتھ بچے موجود ہیں, اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ ہم ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئے کہ لیٹس سپوز ہم 2 لوگ واٹس ایپ پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ بات کریں, عام لوگ ہیں, کیا ہماری چیٹ کوئی اور دیکھ رہا ہے ان 2 لوگوں کے علاوہ جو آپس میں بات کریں؟ ایک وہ بہت پرانی کتاب چھپی تھی, اس کا نام تھا بگ برادر از واچنگ. ایک فلم بھی آئی ہے اس کو. اب بگ برادر کو مجھے پتہ ہی ہوگا, آپ اب سارے بگ برادر ہو گئے, اس زمانے میں ایک ہی تھا. بڑی بات پہ کیا. سوال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک میسج کر رہا ہوں, اگر وہ غیر قانونی ہے اور آپ میں کوئی جرم پلان کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو سننا چاہیے. آفٹر اسپینڈنگ 40 years of my life in government service, میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. ورنہ تو کرمنل عام شہری بھی جانتا ہے, اور یہ اس کے بھی انٹرسٹ میں ہے. اچھا, اب آپ کی پرائیویسی شروع ہوتی ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم واٹس ایپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وی چیٹ والا ایک چیز ہے, یہ ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے 2 لوگوں کے درمیان. بڑی بات ہو. اب واٹس ایپ کہتا ہے کہ انکرپٹڈ. انکرپشن کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ آئی ہیٹ سلیم, تو میں کہا سلیم نہ سن لے گئی, تو یہ انکرپشن کے اوپر جب ڈال دیا تو یہ جب کوئی سنے پی چیز آئے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, اب واٹس ایپ کلیم کرتا ہے کہ انفارمیشن اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, یعنی اس اینڈ سے جائے گی اور اس اینڈ پہ نکل جائے گی. لیکن یہ نہ بولیں کہ یہ انکرپشن کسی نے کی ہے, کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, جس نے کی ہے وہ کسی کرمنل کو بھی جوائن پسند آ رہا. ہوا بھی ہے دنیا کے اندر کہ جنہوں نے ٹیکنالوجی میں کام کیا وہ جا کرمنل گینگ کو جوائن کر لیا, تو پھر تو وہ تو کچے کے ڈاکو کی طرح بیٹھ کے اپنا ٹی وی زیادہ کھول لے گا وہ تو نا. تو سوال یہ, پہلی تو آپ کی سوال کا پرسو یہ ہے کہ میں انلیگل بات کیوں کروں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے ایک پرائیویسی شروع ہوتی ہے. ایک ہسبینڈ اپنی بیوی سے لڑائی کر رہا ہے جو روز ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں, تو وہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے سالوں کو یا سالیوں کو یا نندوں کو یا ساس کو, وہ تو بات ختم ہو گئی. تو یہ اس کی پرائیویسی ہے دونوں کی آپس کے اندر, کہ وہ بات کریں آپس کے اندر, یہ کسی کو نہیں سننا چاہیے. یہاں پہ ایتھکس آتے ہیں. مجھے بہت اتفاق ہوا ہے دنیا کی بہت ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کا, نہ صرف اپنی انٹیلیجنس کی بلکہ باہر کے ملکوں میں ساتھ میں, کیونکہ ایتھکس ہوتی ہے کہ جب وہ اسٹیپ کو سنتے ہیں, وہ بھی لیگلی, یہ نہیں کہ ایسی کوئی کسی کی بات سننے کا, جب ایک رول کے تحت سنا تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹاپک ہے, اگر یہ ڈسکس ہو تو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے ورنہ جانے دینا ہے. یہاں پہ ایتھکس آتے ہیں, اس کی بھی بات کرنا ضروری ہے کہ اداروں میں ایتھکس ہونے چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر انلیگل باتیں کرنا جرم ہے, اور جرم کے سزا وہی ہونی چاہیے, نبھاتی جگہ ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اظہار رائے کی آزادی دینی چاہیے, اور یہ ہمیں ایز اے کنٹری بھی چھوڑنا پڑے گا, متعلقہ اداروں کو بھی اور جو باتیں کر رہے ہیں ان کو, ہر انڈیویجول کو. اچھا, آپ نے اتنا عرصہ گزارا سائبر سیکیورٹی میں, آپ نے سب سے برا ایسا کوئی آپ کا ایکسپیرئنس ہوا ہو سائبر کرائم کا جس کا بتانا چاہتے ہو, جس سے ہم کوئی لیسن لے سکیں؟ دیکھیے, یہ جو تجربہ صاحب واقعات ہوتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میرے اپنے پوتا پوتی ہیں, نواسا نواسی ہیں, تو کئی واقعات میرے ایسے, یہ زینب کیس ہوا تھا اور یہ ہسٹری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا, جب میں تو جاب میں نہیں تھا, تو میں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا اینڈ کیس فرام مائی نالج.
میں نے گائیڈ کیا مارکیٹ تک کا پولیس کو جو بھی چاہے تھے، اور الحمد للہ کامیابی ہو. تو انہوں نے بعد میں ریکگنائز بھی کیا اس کو کہ یہ جو کلو تھا جس کی وجہ سے اس بندے تک پہنچے، یہ میرا پیشن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی چھوٹے بچے افیکٹ ہوئے ہیں یا بچیاں افیکٹ ہوئی ہیں اور وہ ٹریپ کیا گیا ان کو، تو وہ میری زندگی میں ایسے بڑے کیسز گزرے ہیں. پھر مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. پھر میں پوری کوشش کرتا تھا کہ اسے کہتے ہیں نا بیونڈ کال آف یور ڈیوٹی، اس میں جا کر ان کو کہیں پہنچا کر آؤں. تو یہ باقی بڑا بریو لوگ ہے. بچے کیسے ٹریپ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچے ٹریپ ہوتے ہیں، یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوگی مدرسہ، اور یہ کسی فلپائن کے گاؤں میں سمندر کے ساحل بیٹھا ہوگا، وہ ایک بچے کو آبزرو کر رہا ہے بڑے عرصے سے کہ یہ بچہ ٹافیوں میں اچھا لگتا ہے، اس کو گیم اچھے لگتے ہیں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آن لائن آبزرو اچھا نہیں، وہ اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. وہ اس بچے میں سوشل انجینئرنگ کرتا ہے نا. اس کے بعد وہ اس کو ایک انسٹا میسیج دیتا ہے کہ میرا نام ایڈورڈ ہے اور میری عمر 11 سال ہے اور مجھے تم اچھا لگا، چلو دوستی کرتے ہیں. بچہ دوستی کر لیتا ہے اس کے ساتھ. اس کی عمر ہوتی ہے 80 سال، وہ کرمنل ہوتا ہے. وہ بچے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ڈالتا ہے کہ بچے کو انعام کا آرز دیتا ہے کہ تم یہ سالو کرو تو وہ یہ چیز مل جائے گی، اور اس کو چیزیں بھیج بھی دیتا ہے نا. اب بچہ آہستہ آہستہ ٹریپ ہوتا ہے. پھر وہ بڑا انوسینٹلی اسے کسی کرائم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ڈرگز ہیں، یہ تمہیں بس اسٹینڈ ہوگا، تمہیں پیکٹ بھیجیں گا، بندہ آ کے لے جائے گا. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہوتے ہوتے پھر وہ آپ بچے کو اس طرح ٹیپ کر لیتا ہے کہ بچہ اگر بتائے اپنے بڑوں کو تب بھی پھنستا ہے اور نہ بتائے تو وہ تو پھنسی گیا. تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے، باہر کے ملکوں میں بچے کو ماں بتاتی ہے کہ باڈی ٹچ کا کیا مطلب، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا کیا مطلب ہے. ماں بتاتی ہے کہ کسی، آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو منع کر دیں کہ اجنبی سے بات نہیں کرنی، اور جب وہی بچہ لاکھوں لوگوں کا ایکسپوز ہوتا ہے تو کوئی کچھ گائڈ نہیں کر رہے. اس تو ان کا اسکرین ٹائم ہونا چاہیے بچوں کو، پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ باہر کے ملکوں میں ہے کہ بچے کو 1 گھنٹے کی اجازت ہو، اس کے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتا اس ٹاپک کے اوپر. اب وہ بھی منڈر ہوتی ہے باقاعدہ، ماں چیک کرتی ہے کہ اس 1 گھنٹے میں اس نے کیا کیا ہے. اسکول رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بچے اسکول چلے جائے ماں کہتی جان چھوڑ میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو پیرنٹنگ ہے نا وہ دونوں کا کام ہے، استاد کا کام بھی ہے اور والدین کا کام. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب ایک دور تھا، جیسے میں اپنے بچپن کی بات کروں تو میں نے گلیوں میں کھیلا، لیکن آج کل بچوں کو ہم الاؤ نہیں کرتے کہ وہ گھر سے باہر بھی جائیں، گیٹ سے باہر جائیں، کیونکہ ہمیں باہر لگتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے. اینڈ یو آر ویری رائٹ کہ لیکن گھر کے اندر ہم نے انہیں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اور بڑی گیمز ہیں ایسی بچوں کی، میں نے ریلیز کیا ہے آن لائن، جس میں ان کو چھوٹے چھوٹے ریوارڈس مل سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ آسانی سے بچے ٹریپ ہو جاتے ہیں. ایک بڑا پرانا محاورہ ہے کہ it takes an entire village to build a child. پورا ولیج کی حفاظت کرتا ہے بچے کی. جب میں چھوٹا تھا میں راولپنڈی میں پیدا ہوا تھا. آپ یقین کریں ایک دفعہ میں اسکول سے آتا ہوا نا، ایک جگہ جوا ہو رہا تھا تندور کے ساتھ، میں کھڑا ہو گیا وہاں. تو میرے والد بنوں گے تو ایک دوست نے مجھے کان سے پکڑا اور سیدھا لے گیا مجھے. اب سارا بازار دیکھ رہا ہے، والد سے کہتا یہ اچھی جگہ نہیں کھڑا تھا. آج کا بچہ ہوتا تو والد لڑ پڑتا تجھے میرے بچے کان کے پکڑا، کیونکہ وہ میرا اندر تھا، میں غلط جگہ کھڑا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ تو پیرنٹنگ کا بیسک اصول ہے. کہتے ہیں پوری کمیونٹی کو چائلڈ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہم بچاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو ہماری کمیونٹی کو اور ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ہمارے ملک میں ایک یہ جو ہے کہ بس شاید یہ فائر بال اس لیے لگ گئی ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے، تاکہ ہم اس ڈارک ویب سے اور اس طرح کے سارے جو ایونٹس ہمارے ملک میں بہت آسان ہے، کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے غریب بچے ہیں، غریب عوام ہیں، تو ہم لوگوں کو چند پیسوں کے پیچھے ہم جو ہے کرمنل کو تیار کر سکتے. میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ کو ڈارک اس کے باہر نکالوں فائر بال سے، لیکن آپ کا پہیا وہی پسند ہے، میں ادھر ہی آتا ہوں. دیکھیے فائر بال جو ہے نا بیسیکلی اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، بری چیز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غلط کام کرنے پکڑ لیں گے ان کو. وہ اچھی چیز یہ ملک کے لیے ہے. جس طرح ہر چیز کی، اچھا پانی ہے فار ایگزامپل کتنی زندگی کے لیے ضروری ہے، پر اگر میں 5 گلاس پی جاؤں جسے میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات ہے. یہ تمام چیزیں ہماری حفاظت کے لیے. ایک پستول ہے، وہ مجھے وہ مارتی ہے، وہ ضروری ہے اس کو مارنا، اور وہ آپ کو ویٹ کر سکتی ہے. ہر چیز کی اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. یہ لائٹ ہے،
اگر یہ مجھے پڑھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے، زیادہ ہو جائے گی تو میرے آپ ہی چنی آ جائیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں انٹرنیٹ کو ایسا رہنا چاہیے. انٹرنیٹ آج ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. اگر وہ اس کا سورس افیکٹ ہوگا تو ہماری ضرورتیں افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یقین جانے اس طرح بجلی پانی ہے، اس طرح اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم انٹرنیٹ کے بارے میں جسٹ تھنک فار اے منٹ کہ آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو جائے آپ کیا کریں گی. ابھی کمپنی سے اب سارے کام ختم ہو جائیں گے. اب تو لوگ ٹرینڈ کال کرتے ہی نہیں ہیں، واٹس ایپ کال کرتے ہیں. نہیں سر، اور اتنے سارے لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، آپ کے آفیسز کے خرچے کم ہوئے ہیں. لوگ جیسے فائبر بند ہوا ہے، کتنے فری لانسرز ہیں جو کام سے چلے گئے. اب یہ جو سارے بچے ہیں یہ اب کیا کریں جن کی روزی روٹی پہ روزی روٹی ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ہمارا ایوالو ہو رہا ہے اس وقت. اگر اس ٹائم کے اندر ہم نے کوئی ایسی اسٹریٹجی غلطی کی تو کہتے ہیں نا داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں نیٹو بات بہت جلدی ہے چاہیے. اب میں پھر آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امید کو امید دلانے کی ضرورت ہے. ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے پولیٹیشین سے، اپنے سارے سرکاری اداروں سے، کہ جو شخص بھی آپ کے نالج میں آئے، آپ کی اطلاع میں آئے، اس کی امید بڑھائے. غلط امید مت دیں اس کو، ڈس انفارمیشن نہ دیں اس کو بتائیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو اور کہیں پہنچ جائیں گے. یہ رول کے مقصد کے لیے بنا یہاں بولی جاتا، اور یہ مقصد بہت بڑا ہے. اس کے پیچھے دعائیں بھی ہیں لوگوں کی، اور یہ ایسے ختم نہیں ہوگا. جن لوگوں کا خیال ہے اس ملک کو ختم کر دیں گے تو اپنی خوش فہمی سے باہر نکلیں. اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہی چاہ رہے تو ختم ہوگا. اب ایک زیادہ ہمارے ہاں خواتین کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، بچے ڈیمیج ہو رہے ہیں ہمارے، ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. آپ نے خود اس کا ذکر کیا. اب مجھے پتہ چل گیا ہے ایک عام عدلے کو کہ میں کچھ غلط ہاتھوں میں، ابھی کچھ غلط اس کو سینس ہو گیا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا میرے ساتھ، سب سے پہلے کیا کریں؟ اچھا، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا. ایک بات پہ کہا کہ میں کسی ٹریننگ پہ گیا اپنے جاب کے اندر غیر ملک کے اندر، تو انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی کہ جب بھی آپ کسی بلڈنگ میں انٹر ہونا کہ دیکھیں اس کے علاوہ ایگزٹ کون سی ہے، اس کے علاوہ جس سے آپ انٹر ہو رہے ہیں. تو میں ٹرینڈ ہوں، میں اس میں انٹر دیکھتا تیار ہے کہ بس کچھ زیادہ آ جائے، کچھ ہو جائے، ضروری نہیں کہ کوئی الٹی چیز ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں نا، وی شوڈ بی مینٹلی ویری الرٹ، ویری الرٹ. اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھیں کھول کے چلیں، آپ گڑھے آپ کے سامنے. اس وقت جو دور ہے نا وہی دلدل کا دور ہے، پوری دنیا میں ہے. آپ یہ فائر وال کی بات کر رہی ہیں، میں بتاؤں کہ فائر وال جو ہے اس کے دنیا میں کئی جگہ لگی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ سلو ہو گیا، جو کیبل کی بات کر رہے ہیں، صرف ہماری کیبل کے بھی شاخ بھی پڑی ہوئی ہے، اور بھی کیبلیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے. جی شاخ کاٹ دیتی ہے. کبھی کبھی شاخ کو بھیجا جاتا ہے کٹوانے کے لیے، اور کبھی کبھی شاخ ٹپک ہی کاٹ لیتی ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ جب یہ کیبلز بچھ رہی تھیں تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو یہ روٹ ہے جس سے ہماری کیبل آ رہی ہے، سستا روٹ تھا یہ. تو میں جس کمیٹی کا ممبر تھا، میں نے اس پہ کہا تھا کہ ہمیں دوسرا روٹ آپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس روٹ پہ ہمارے بڑے دوست بیٹھے ہوئے بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو کیبل سسٹم ہے وہ ٹربل میں ہے، کئی وجوہات کی بنیاد کے اوپر. اس میں کچھ تو نون ہے اور کچھ ان نون ہے. اور ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپرنٹلی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. اور آپ کے سوال کے جواب میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. اگلا جو تھا میں اسپیس سے ہے. یہ دنیا کی جو ہے نا ہماری جیوگرافیکل ورلڈ ہے، اس میں جیو فینسنگ کر کے ہم نے گوگل پتہ کر کے سب چیزیں پتہ کر لی ہیں. اب ادھر رب المشرقین رب المغربین نے کہا گیا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ رب صرف یہاں کا نہیں ہے، مشرق کا بھی لفظ، وہاں پہ لفظ رب المغربین ہے، کئی مغرب ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ایک چیز آئی ہے اسپیس فار آل، SDG 18، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اوپر سمندر موجود ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں عام آدمی کا یار اوپر پانی کہاں سے ہو گیا. یہ پروو ہو چکا ہے کہ اوپر پانی کے سمندر موجود ہیں. ابھی جو اگلا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج سے ہے. یہ جو آپ جس چیلنج کا آج یہ میرے پروگرام کر رہی ہیں، کل کو چھوٹا لگے گا آپ کو. آنے والے 3-4 سالوں کے لیے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی نسلوں کو تیار کریں فیوچر آنے والے ٹائم کے لیے. ہم پڑھا رہے ہیں ان کو پچھلے والی چیزوں کے لیے. تو اٹ نیڈس اے ویری امپورٹنٹ رول فار دا میڈیا.
کیونکہ میڈیا کا ایک پیغام بہت جگہ پہنچ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو آنے والے وقتوں میں تیار کرنا چاہیے، ان کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر لے کے آنا چاہیے. اور آپ کے پروگرام کے تھرو میں پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ میں روزانہ صبح 8 بجے اور روزانہ رات کو 8 بجے ویبینار پروگرام اٹس فری، اینی باڈی کین جوائن. اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. ایک دن ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دن ہم بلاک چین کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دن ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کے علاوہ دونوں بھی ایمرجنگ ہیں. ایک دن ہم سائبر سیکورٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دن ہم SDGs کو ڈسکس کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر SDGs کو لنک کیا جا رہا ہے. SDGs از اے ڈیولپمنٹ سیٹ، سسٹم ڈیولپمنٹ کوڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ. چونکہ ہم اس پوری گیم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم چھوٹے مسائل میں پھنس گئے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایک پروگرام کریں میرے ساتھ جس کا گورنیا کم از کم ایک گھنٹہ ہونا چاہیے، جس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ملک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. تعلیم، صحت، زراعت، جینڈر بیلنس، کلائمیٹ چینج، وومن امپاورمنٹ، سولر وغیرہ یہ سب چیزیں. اس کا کیا ریلیشنشپ ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. کرنٹلی نہ آپ ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے ہیں نہ آپ SDG کو سمجھ رہے ہیں. جب آپ پھنسے ہوئے ہوں تو اس کے نکلنے کا واحد طریقہ یہ کہ مشاورت کریں. سر ایک اور میرا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کروں گی. آپ کوئک، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی پوسٹ ڈال یا میں نے اپنی کوئی پکچر ڈال، اس کے بعد کسی کا مجھے میسج آیا کہ اس نے اس کو فوٹو شاپ کر لیا، نیکڈ کر لیا. لوگوں کی اور وائرل ہو جاتی ہیں، چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں غلط، انہوں نے اپنے لیے کوئی میٹیریل بنایا ہوتا ہے، لوگ اسے مس یوز کر دیتے ہیں. فوراً سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں رابطہ کریں؟ اس کے جواب میں ابھی دیتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو ہماری جو خواتین تھیں وہ شٹل کاک پہنتی تھیں کیونکہ صرف جالی میں سے آنکھیں نظر آتی تھیں. میں نے خود اپنی والدہ کو اس میں دیکھا ہے. اس کے بعد کالا نقاب آ گیا، اس کے بعد نقاب آ گیا، پھر چادر آ گئی. اب کیا ہے وہ آپ پیسے کا دستخط ملی. ایک تو میں خاص طور پہ بچیوں کو، خواتین کو یہ میسیج ہے شامل ہے کہ پلیز اپنی جو ویلیوز ہیں اس کا خیال کریں. یہ جو آپ اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے یا جو کچھ بھی کر کے، ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہاں رپورٹ کرے، میں اس بینک میں کا فاؤنڈنگ ہیڈ ہوں. ادارے کا نام ہے FIA www.complaint.fia.gov.pk. آپ وہاں پر جائیے اور وہاں پہ فارم آئے گا، اس نے اپنی کمپلینٹ لکھی ہے، اپنے ٹیلی فون نمبر، اپنا ای میل ایڈریس لکھی ہے. ان پہ ورک پریشر ہے آج کل، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں ان کو، لیکن ان کا ورک پریشر اس وجہ سے بعد جواب شروع ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اس اندھیرے کے اندر ایک شمع جلی بھی ہے. وہ آپ کو ایک کمپلینٹ نمبر دیں گے، ایک انکوائری افسر ہوگا، ایک اس کا بندہ ہوگا جو رابطہ کرے گا آپ سے، پھر وہ بنا کر انکوائری انیشیٹ کرے گا. اگر انکوائری میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے تو ملزمان کو پکڑا جائے گا، پھر عدالت میں لے جائے گا، پروسیکیوشن ہوگی. یہ ساری سیڑھیاں ہیں. آپ کمپلینٹ ہی نہیں کر رہے ہاں، تو کیا؟ لوگ کمپلین کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارا وہی والی بات کہ اعتماد نہیں ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم نے جا کے اپنی کمپلین درج کروائی تو جس طرح پولیس کا ایک آئی ایم سوری بیڈ امیج ہے کہ وہ الٹا وکٹم کو بلیم کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہم وکٹم کو ہی بلیم کرتے ہیں، تو شاید FIA بھی ہمارے ساتھ یہی کرنا شروع کر دیں. نہیں، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات آپ تو اس ہے کرائم اسٹاپرس. یہ انٹرنیشنل انیشیٹو ہے اور میں اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر فار پاکستان کے لیے. وہ اسی چیز کا ایڈریس کرتا ہے جس کے ابھی آپ نے بتایا. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کرائم اسٹاپر پہ ایک نظر ہو دیں. اس کا نام ہی ہوگا کرائم اسٹاپرس پاکستان. میں اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں. اور یہ جو ہمارے باہر ہال وغیرہ ہم اس کی میٹنگس کرتے ہیں. ابھی میں کراچی میں کر کے آیا ہوں پشاور میں. کرائم اسٹاپر کیا چیز ہے؟ جرم کو روکنا سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے پولیس کے ساتھ. ہر جرم کرنے کے علاوہ وہ گواہ ضرور ہوتا ہے. میں ریپیٹ کروں اپنی بات، ہر جرم کرنے والے کے علاوہ ایک گواہ بھی ہوتا ہے، جانتا ہے. وہ کیوں آگے نہیں آتا؟ اس کو وہی ڈر لگتا ہے جو آپ بتا رہی کہ FIA اس کے بجائے اس کے پیچھے، یا FIA کو بدنام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کوئی بھی ڈالا، گئے ہوتے. تو جو کرائم اسٹاپر ہے وہ یہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں انانیمس رپورٹ.
اوکے کہ وہ جو اچھا وہ اس کے پیچھے انعام ہوتا ہے ورنہ کو کون بتائے گا. اور بڑے انعام بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. اب کہ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, وہ چیمبر دیتے ہیں, وہ بزنس مین کے لوگ. پاکستان میں ہو رہا ہے. جی میں اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں, لیکن اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ بات نہیں سمجھ رہے. آپ یقین کریں ہم دوسرے کی بات کو سن نہیں رہے, رائٹ سنیں تو سمجھیں گے نا. ایگزیکٹلی. تو اس وقت میڈیا کا بڑا عام ورڈ بن گیا ہے. آپ پلیز اس سے رابطہ رکھیں میری ٹیم کے ساتھ, اور آپ ڈفرینٹ پروگرامس کریں. آپ نے کچھ ریسرچ میں پہ کر لی ہے, مزید کریں. میں کوئی ایک بار مجھے ایک دوست نے کہا کہ تو اتنے کام کر جو خود نہیں پتا تو کتنے کام کرتا ہے. کہ میں کہا اسی کو فہمی یار یہ عجیب بات کر رہا ہے. جب میں نے غور کیا تو بس رائٹ, میں کو فون کیا, میں کہا بھائی تیری بات بالکل سچی ہے. میں جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ تو میں 5 سال پہلے شروع کر چکا تھا. میں اس سے کیوں نہیں سکتی, کیونکہ میری کوئی بات پوری سنتا نہیں ہے, کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے. اس حالت بھی جلدی میں ہے, اب واقعی جلدی میں ہونا چاہیے. وہ ایک ہے نا کہ وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے. تو وقت کی قسم کیوں کھائیے قرآن پاک میں؟ اس لیے کھائیے کہ اصل چیز وقت ہوتا ہے. ایک اور دعا جو میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے وقت میں برکت دے. پیسے میں برکت تو ہوتی ہے, لیکن وقت کی برکت بھی ہوتی ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں. اوکے سر, آپ آخر میں کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ابھی تو آپ نے دیا گورنمنٹ کو اور پولیٹیشینس کو, عام لوگوں کو. میرا میسیج سب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اگر کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا نا تو سمجھیے اس کا نہ ہونا آپ کی بھلائی میں ہے. میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات. اگر میں نے کوئی چیز اپلائی کیا وہ یہ نہیں ملی تو مجھے افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سوچ کے چپ ہو جاؤں کہ اس کا نہ ہونا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہاری شہزادہ نہیں ہوں تمہارا, تو اس چیز کا نہ ملنا میرے لیے بہتر تھا. بس اس پہ رکھیں, قناعت کریں, محنت کریں, اپنی محنت پہ اعتماد کریں, اور اپنے ہر آنے والے دن کو کچھ دن سے بہتر کریں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. ملتے ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.